آج کل زندگی کے جمیلے اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان بہت امپورٹنٹ بات کرنا بھول بھی جاتا ہے۔ ویکنڈ گزرے ہوئے آج تیسرا دن ہے، آج بدھ کا دن ہے، اور جو میں چیز آپ سے موٹر وے کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سنڈے والے دن مجھے موٹر وے پر ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب سے کرونا آیا ہے، خیر سے ٹریولنگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ کہیں جائے یا نہ جائے۔ اوپر سے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آپ جو فاصلہ پہلے ہنسی خوشی طے کرتے تھے، اب اس کے بارے میں آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں، اس سے کوئی نظریں چرا نہیں سکتی۔ لیکن آپ سے جو موت کا کھیل ہماری موٹر وے پر کھیلا جا رہا ہے، جس کو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس پر موٹر وے پر جب سے یہ بنی، میں نے اس پر بہت دفعہ سفر کیا اور ہمیشہ اس کو بہت اچھا پایا۔ جب اسلام آباد سے میں لاہور کی طرف یعنی M2 پر روانہ ہوا تو میں کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا اور کئی باتیں ڈسکس ہو رہی تھیں، تو مجھے اتنا دھیان دینے کا اتفاق نہیں ہوا، اور میں ویسے بھی جو سینٹر کی لین ہے اس میں ڈرائیو کر کے جا رہا تھا۔ لیکن جب واپسی پر یعنی جب میں اسلام آباد کی طرف واپس مڑا، اور میں نے ٹریول اسلام آباد سے کلر کہار تک کیا کیونکہ وہی میرا آبائی علاقہ ہے۔ کلر کہار سے جب میں واپس اسلام آباد کے لیے مڑا تو اس وقت میں گاڑی میں اکیلا تھا، اور شام کا وقت ہونے کو تھا، تقریباً کوئی 5 بجے کا ٹائم تھا۔ صاف ظاہر ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ ارد گرد کے ماحول پر بھی بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں، اور لامحالہ آپ کی نگاہ کئی ایسی چیزوں پر بھی چلی جاتی ہے جو سڑک کے آس پاس وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز کلر کار سے اسلام آباد تک موٹر وے کے اوپر میں نے دیکھی، وہ ایک موت کا رقص ہے، موت کا کھیل ہے، جس کے اوپر بہت بڑی نیگلیجنس کھیلی جا رہی ہے۔ اس میں جو فاسٹ لین ہے اور جو مڈل لین ہے، ان دونوں پر ایسا کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو بس اور ٹرک کی لین ہے اس میں یقین جانیے کہ جو روڈ ہے اس کی کارپیٹ بہت ساری جگہوں پر اکٹھی ہو کے اس قدر سے بمپ بن کے اوپر اٹھی ہوئی ہے کہ اگر کار غلطی سے اس لین میں چلی جائے تو اس کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ اس بری طرح سے رگڑ کھائے گا کہ کار کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں، اور وہ شاید کئی طرح کی کلا بازیاں کھا جائے۔ جب آپ درمیان کی لین میں چل رہے ہوتے ہیں تو ٹرک اور بس جو کہ اپنی لین یعنی ایکسٹریم لیفٹ والی لین پہ چل رہے ہیں، وہ اس کارپیٹ کی وجہ سے جو کہ ایک جگہ اکٹھا ہو کے بہت اونچا اٹھ چکا ہے، وہ تھوڑی سی اپنی گاڑی کو رائٹ کریں گے تو وہ مڈل والی لین میں خواہ مخواہ گھس جائیں گے، کیونکہ یہ اچانک ان کے سامنے صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ کئی بس اور کئی ٹرک جو ہیں وہ فوری طور پر اپنی رائٹ سائڈ کو انہوں نے گاڑی کو کٹ کیا، جو ایک انتہائی خطرناک ڈرائیونگ کا طریقہ ہو سکتا ہے، اور ایک روڈ کی حالت کی وجہ سے ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹرک والی اور بس والی جو لین ہے اس میں کھڈے ہیں۔ کھڈے اس قدر گہرے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ موٹر وے کے اوپر جی ٹی روڈ جیسے کھڈے، کیونکہ جی ٹی روڈ پر جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ذہن میں ہم ہمیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں جاتے جاتے آپ ایکسٹریم یعنی پل پر چڑھ گئے تو آگے پل کے بعد ہو سکتا ہے سڑک ہی نہ ہو، اس لیے آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر جی ٹی روڈ پر ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے کب کہاں کتنا بڑا کھڈا آ جائے۔ اگر کہیں پانی کھڑا ہو تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے کھڈے ہوں، اور اگر گاڑی اس میں جائے گی تو یقینی طور پر نقصان بھی ہوگا اور آپ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد سے کلر کہار جاتے ہوئے تو مجھے یہ نوٹس میں نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ حالت اس سڑک کی اس سائڈ پہ بہتر ہے، لیکن کلر کہار سے اسلام آباد آتے ہوئے جو ٹرک اور بس کی لین ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ جو لوگ یہاں ٹریول کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بس اور ٹرک والی لین میں کبھی نہ گھسیں اگر وہ کار میں ٹریول کر رہے ہیں، اور اگر بس اور ٹرک کے پاس اوورٹیک کر رہے ہیں یا بس اور ٹرک ان کو اوورٹیک کر رہی ہے تو وہ اپنی ایکسٹریم لیفٹ لین کو نظر میں رکھیں کہ وہاں پہ کوئی کھڈا یا کہیں سے اس کی سڑک کا جو کارپیٹ ہے وہ طے در طے اٹھ کے کوئی بمپ سا تو نہیں بنا ہوا کہ بس اور ٹرک جو ہے وہ جو ہی رائڈ کرے تو وہ آپ کی لین میں آپ گھسیں،
کیونکہ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ٹول ٹیکس جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو گئے ہیں، لیکن سڑک کی مینٹیننس پہلے سے کوئی 100 گنا نیچے جا چکی ہے۔ یہ قابل توجہ غلطیاں ہیں جو سڑک کو درست کرنے کے لیے جس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سے شیئر اس لیے کیا تاکہ آپ اس پر محتاط رہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ موٹر وے سے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو آپ ایک پل کے نیچے سے گزرتے ہیں جو کہ جی ٹی روڈ راولپنڈی ٹو پشاور کا پل ہے، اور اس کے نیچے سے آپ گزر کر اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر آپ آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایئرپورٹ سے بھی آف کورس سڑک 0 پوائنٹ کو آ رہی ہے۔ اس جی ٹی روڈ چوک پہ، یعنی اوپر پل ہے، نیچے سے آپ گزرتے ہیں، وہاں پر ٹیکسی کھڑی ہے، رکشہ کھڑا ہے، بائکیا کھڑا ہے، ریڈی والا کوئی اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، یعنی پتہ یوں چلتا ہے کہ آپ راجہ بازار میں سے گزر رہے ہیں۔ وہ بھی کسی بہت بڑے حادثے کا باعث بنے گا، کیونکہ جب آپ موٹر وے سے ٹریول کر کے آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ راجہ بازار والے سین کافی حد تک مٹ چکے ہوتے ہیں، تو کہیں کوئی گاڑی ان لوگوں کے اوپر چڑھ بھی سکتی ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں خیر ان چیزوں کے اوپر کوئی نہ تو توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مر آ جائے، کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے، تو کہتے ہیں بس یہ اللہ نے اس کی ایسی لکھی تھی تو پھر ایسا ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہماری نیگلیجنس، ہماری کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو حکام ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے کہ موٹر وے پر اب نہ جانے کلر کہار سے لاہور تک کا کیا عالم ہوگا یا دوسری موٹر ویز کا کیا عالم ہوگا، لیکن کلر کہار سے اسلام آباد تک جو سفر ہے وہ کافی ڈینجرس ہے، اور اس پر احتیاط سے ڈرائیونگ کیجیے، اور بقایا جگہوں پر بھی دیکھیے کہ کیا ہے، تو کمنٹ میں منشن کیجیے کہ کہاں کہاں کس کس طرح کے پرابلمس ہیں۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔